بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں صرف اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے یہ جہاں رنگ بو تخلیق کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود السلام افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کا آخری عشرہ اور بھی زیادہ خشوع حضور سے عبادت کرنے کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک رات جا کر عبادت کر لے اور 1000 راتوں سے بڑھ کر اس کا ثواب پائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ رمضان المبارک کی ہر رات یوں تو رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، مگر شب قدر کی عظمت و فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس رات کو عظمت و فضیلت کیوں ملی؟ اس کے لیے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن و سلامتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید دنیائے انسانیت کی نجات کے لیے نازل کی۔ اسی رات میں اپنے آخری رسول افضل البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی شب قدر میں فرشتے اپنے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ انسانوں کے لیے تمام احکامات لے کر اترتے ہیں۔ چنانچہ اس پوری رات کو مغرب تا فجر امن و سلامتی اور فلاح و کامرانی کی رات بنا دیا گیا۔ شب قدر کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاتھ سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی رسول کو بھیجتے ہیں، یہ تمہاری رب کی رحمت ہے اور وہ تو سننے والا ہے۔ شب قدر مبارک اور بابرکت رات ہے، اور قرآن اسی رات میں نازل ہوا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پرانے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شب قدر آخر کون سی رات ہے؟ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر و افضل عظمت و بزرگی اور برکت والی رات ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہے، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے سورہ القدر اور سورہ دخان میں بتا دیا گیا تھا کہ قرآن پاک شب قدر میں نزول کیا گیا، اور اب سورہ البقرہ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن اتارا گیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21واں، 23واں، 25واں، 27واں، 29واں، ان میں شب قدر تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں بھی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کے آخری دن آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عبادت اور بڑھا لیتے، رات کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ لیلۃ القدر کے لیے کس معین یا مخصوص رات کا تعین اللہ رب العزت کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں، مختلف طاق راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت و بندگی کرتے رہے۔ لہٰذا کسی ایک رات کو مخصوص کرنے کی بجائے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں جا کر خشوع حضور اخلاص کے ساتھ نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کی تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور سارا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ آواز دو، اے بھلائی کی طلبگاروں آگے بڑھو، اے برائی کی طلبگاروں پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ جو مانگتا ہے اسے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا
تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ صبح ہونے تک اسی طرح سے آوازیں دی جاتی ہے۔ افطار کے وقت ہر شب اللہ تعالیٰ دوزخ سے 10 گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے جس پر عذاب لازم ہو چکا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں قیام کرے اور زیادہ سے زیادہ ان عظیم راتوں میں اس کی برکتوں کو حاصل کرے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں۔ شب قدر رمضان المبارک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ یہ رات 1000 راتوں میں سے بہتر ہے۔ اس رات کو پانے والا نہایت خوش قسمت ہے جو یہ رات پائے اور عبادت کرے۔ ہم میں سے ہر ایک اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور ثواب حاصل کرے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر میں مذکورہ دعا کثرت سے پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی ساعتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صدق دل سے ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔